حاضرین جمعہ، آج کی خطبہ جمعہ کا میرا موضوع ہے خوشگوار زندگی کے رہنما اصول۔ یعنی اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو اس دنیا میں پیدا کر دیا، ہمیں بھیج دیا دنیا میں، اور تمام چیزیں بھی دے دی، ساری نعمتیں ہمارے لیے اکٹھا کر دی، سب کچھ دیا اللہ رب العالمین نے۔ اگر ہم اس پر غور کریں یا شمار کریں تو ہم اس کو گن نہیں سکتے، ہم اس کا احساس تک نہیں کر سکتے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کون کون سی نعمتیں دی۔ بہت ساری نعمت اللہ رب العالمین نے انسانوں کے لیے وقف کر دیا، دے دیا۔ اس کے بعد پہلی بات تو نعمت دی، اور اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی زندگی کو صحیح طریقے سے گزارنے کے لیے، یعنی کہ ایک اچھا اور بہتر انسان بن کر کے اپنی زندگی کو خوشگوار بنا کر کے گزارنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں بہت سارے نبی اور رسول بھی پیدا کر دیے۔ اس دنیا کے تمام انسان صرف ایک جنس سے پیدا ہوئے۔ ہمارے باپ اور دادا حضرت آدم علیہ السلام اور مائی حوا، انہی سے اللہ رب العالمین نے پوری دنیا کے تمام انسانوں کو پیدا کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے مٹی سے پیدا کیا، پھر انہی کے ذریعے سے پوری انسانی زندگی کو بسا دیا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے پیدا کر دیا، اور تمام انسانوں کو آپس میں کیٹیگری بنا دی۔ جیسے اگر ہم مال کے اعتبار سے دیکھیں تو ہم ہی میں سے کوئی ایسے لوگ بھی ہیں جو بہت زیادہ امیر ہیں، جو مڈل کلاس کے ہیں، یا ان سے بھی بہت زیادہ غریب ہے، یا اس سے بھی کمتر لوگ ایسے بھی دنیا میں ہیں جو اپنی زندگی کو روڈ پر گزارتے ہیں، اگر ہم مال کے اعتبار سے دیکھیں۔ اور اگر علم کے اعتبار سے دیکھیں تو اس دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس علم کا انبار ہے، یعنی بہت زیادہ نالج ہے، کوئی عالم ہے، کوئی جاہل ہے، کوئی عابد ہے، اس دنیا میں ہر قسم کے لوگ پائے جائیں گے۔ اور اگر ہم اخلاق کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ بھی اللہ رب العالمین نے اس میں بھی کیٹیگری بنا دی۔ کوئی بہت اچھے اخلاق کا ہے، لوگوں سے بہت خوشدلی کے ساتھ ملتا ہے، جب بھی ملتا ہے مسکرا کے ملتا ہے، اور کوئی نکڑے قسم کا ہے، گال پھلا کے ملتا ہے، اپنے آپ میں تکبر اور گھمنڈ کر کے ملتا ہے لوگوں سے۔ تو ایسے بھی لوگ اس دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ بہتر انسان وہ ہے جس کے دل میں اللہ رب العالمین کا تقوی پایا جائے، اللہ رب العالمین کا خوف اور ڈر پایا جائے، وہ سب سے بہتر انسان ہے۔ اسی چیز کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر او انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اے دنیا کے لوگوں، یا ایھا الناس، اے تمام لوگوں، انا خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کر دیا، تمہیں بنا دیا، من ذکر او انثی، ایک مرد اور ایک عورت سے، یعنی ایک جوڑے سے اللہ رب العالمین نے انسانوں کو بنا دیا۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، پھر اللہ رب العالمین کہتا ہے ہم نے پیدا کرنے کے بعد تمہیں الگ الگ کیٹیگری میں، الگ الگ گروہوں میں بانٹ دیا۔ لِتَعَارَفُوا، کیوں؟ تمہاری پہچان کی وجہ، تمہیں پہچانا جائے۔ کیسے پہچانا جائے؟ تمہاری معرفت کے لیے، تمہاری پہچان کے لیے اللہ رب العالمین نے تمہیں الگ الگ کیٹیگری میں، الگ الگ گروہوں میں بانٹ دیا۔ جیسے پہلے کے دور میں کوئی قریش خاندان کا تھا، تو کوئی بنو امیہ کے خاندان کا تھا، کوئی نضر خاندان کا تھا، کوئی اوس خاندان کا تھا، مطلب اس دور میں بھی ایسے خاندان پائے جاتے تھے۔ جیسے آج کل کے دور میں کوئی شیخ ہے، کوئی صدیقی ہے، کوئی چودھری ہے، کوئی ملک ہے، کوئی انصاری ہے، بہت سارے لوگ ایسے پائے جاتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ لِتَعَارَفُوا، یہ چیز صرف تمہاری پہچان کے لیے، جانکاری کے لیے ہے کہ یہ انسان کیا ہے، بس اتنا ہی۔
اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، صرف پہچان کے بعد تم میں یہ سارے انسان جتنے بھی ہیں دنیا میں، سب سے معظم اور سب سے مکرم انسان وہ ہے جو اللہ رب العالمین کا تقوی سب سے زیادہ اختیار کرے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب سے زیادہ متقی ہو۔ وہاں پہ یہ نہیں کہا گیا کہ خان صاحب متقی ہیں یا شیخ صاحب متقی ہیں یا ملک صاحب متقی ہیں، نہیں، کوئی نہیں، کم سے کم درجے کا ہو، چاہے وہ فقیر ہو، چاہے وہ سب سے پچھلی ذات کا ہو، لیکن اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہی ہے جس کے دل میں اللہ رب العالمین کا تقوی اور ڈر ہو، خوف ہو، زیادہ عبادت گزار ہو، زیادہ نیکیاں کرنے والا ہو، وہ اللہ رب العالمین کا محبوب بندہ ہے۔ کیونکہ اللہ رب العالمین نے واضح طور پر کہہ دیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر، اور اللہ رب العالمین تمہارے باریک سے باریک کاموں کو جاننے والا ہے۔ انسان زندگی گزارتا ہے، اپنے آپ میں مگن رہتا ہے، خوش رہتا ہے، میں بہت نیک ہوں، میں بہت اچھا ہوں۔ اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے؟ تمہاری باریک سے باریک چیزوں کو اللہ رب العالمین جاننے والا ہے۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ رب العالمین تمہارے دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے، کیا چھپا رکھا ہے دل میں اس کو بھی جانتا ہے۔ ہم اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ ہم اچھے، نہیں، آپ اچھا بن کے دنیا میں دکھاؤ وہ الگ چیز ہے، لیکن آخرت کے لیے جو بندہ اپنے آپ کو وقف کر دے اور اپنے آپ میں بہتر بن جائے، اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ معظم اور مکرم ہو جائے، وہی شخص اللہ رب العالمین کے لیے سب سے زیادہ محبوب ہے، جسے ہم تقوی کے نام سے جانتے ہیں۔ اگر ہم اپنی زندگی کو، اگر ہم اپنی اس دنیاوی زندگی کو اور مرنے کے بعد والی زندگی کو بہتر اور اچھا بنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی چیز یہی ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کا تقوی اور ڈر، خوف اپنے دل میں پیدا کرے۔ ہم اس بات کو سمجھیں کہ آخر تقوی کہتے کسے؟ بہت سادہ سا معنی ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دے، تمام ضروریات کرے، سارے کام کرے، کیونکہ زندگی ہے، سب کچھ کرنا ہے، کمائے کھائے سب کچھ کرے، لیکن عبادات کے جو کام ہے اس کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دے، اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا رہے، گناہوں سے دور رہے، منکرات سے دور رہے، فاحشہ کاموں سے اپنے آپ کو بچا لے، وہی شخص متقی ہے۔ اسی کے اندر تقوی پایا جاتا ہے جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے اور نیکیوں کے لیے ہمیشہ آمادہ رکھے، ایسا شخص متقی کہا جاتا ہے۔ جیسے ایک بہترین مثال دی تقوی کی، کہا جیسے ہم اور آپ، یعنی انسان اگر کسی راستے سے گزر رہا ہو اور اس راستے کے ارد گرد یعنی دونوں طرف کانٹے دار جھاڑی ہو، یعنی ایسا راستہ ہو کہ دونوں طرف پیڑ پودے ہو اور ایسے پودے جس میں کانٹے لگے ہوں، اور انسان کو اس راستے سے گزرنا ہے تو کیسے گزرے؟ انسان اپنے آپ کو سمیٹے ہوئے، اپنے کپڑے کو اپنے بدن سے لپیٹے ہوئے تاکہ کانٹوں میں پھنس نہ جائے، ایسے ہی اس راستے سے گزر جائے گا کیونکہ اس کو گزرنا ہے۔ ایسی ہی ہماری زندگی ہے، جسم کے چاروں طرف گناہ لگے ہیں، شیطان ہمارے خون میں دوڑ رہا ہے، شیطان ہمارا سگا بھائی بن گیا، گناہوں پر آمادہ کرتا ہے۔ اس کے باوجود اگر انسان ان تمام گناہوں سے، شرکش شیاطین سے بچ جائے اور اپنی زندگی کو آسانی کے ساتھ گزار لے تو وہی شخص متقی ہے، وہی شخص اللہ رب العالمین کے لیے بہترین اور اچھا انسان ہے۔ اسی کا نام تقوی ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کے لیے اپنی زندگی کو عبادتوں میں گزار دے۔ سب سے پہلی چیز تقوی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہ بندہ جو اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے راستوں کو ہموار کر دیتا ہے، کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیتا ہے۔ اور دوسری آیت کریمہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے
جہاں سے اسے احساس تک نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ کیسے ہوتا ہے کہ ہم جاتے ہیں کسی اور کام کے لیے اور رزق کہیں اور سے آ جاتی ہے، ہم سوچ نہیں سکتے کہ اللہ رب العالمین نے کہاں سے دے دیا۔ ہم کہتے بھی ہیں کہ بھائی میں نکلا تھا دوسرے کام کے لیے اور میں کہیں اور سے کما لیا۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ اللہ بندوں کو ایسے رزق دے دیتا ہے کہ اسے احساس تک نہیں ہو۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہی لوگ جو دل میں اللہ رب العالمین سے زیادہ خوف کھاتے ہیں، ڈرتے ہیں اللہ رب العالمین سے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ دوسری چیز، اگر ہم اپنی زندگی کو خوشگوار بنانا چاہتے ہیں تو ہم مومن باعمل بنیں۔ پہلی شرط مومن ہو جائے، دوسری شرط باعمل ہو جائے۔ مومن کا مطلب یہ کہ انسان مسلمان ہو جائے، اور باعمل کا مطلب یہ ہے کہ انسان نیکیوں کو کرے، فرائض کو انجام دے۔ اللہ رب العالمین نے جتنے بھی واجبات انسان پر واجب کیے ہیں، جتنے بھی کام فرض کیے ہیں، انہیں لا محالہ ہر وقت اسے بجا لائے۔ کوئی بھی کام ہے، سارے کام کو چھوڑ کر کے جو اللہ رب العالمین نے اس پہ فرائض انجام دینے کے لیے حکم دیا ہے اسے کر لے، اسی کو بولتے ہیں مومن باعمل۔ جیسے آج کل دنیا میں انسان ایسے بھی پائے جاتے ہیں جو مسلمان ہیں، جنہیں لوگ جانتے ہیں کہ فلاں شخص مسلم ہے، لوگ کہتے بھی ہیں یہ مسلمان ہے، لیکن وہ سچا مسلمان نہیں، وہ سچا مومن نہیں۔ ٹوپی، داڑھی، کرتا پہن لینے سے مسلمان نہیں ہوگے، یا صرف کلمہ پڑھ لینے سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، یہ پڑھ لینا صرف مسلمان ہونے کی دلیل نہیں۔ اس کا جو تقاضا ہے لا الہ الا اللہ اور دوسرے کلمے کا اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ دونوں کلمے کا جو تقاضا ہے، جو حکم ہے، اسے پورا کرنے کے بعد انسان مومن باعمل ہو۔ صرف نام کا مسلمان اس دنیا میں اگر آپ ڈھونڈیں تو بہت سارے لوگ مل جائیں گے۔ مسلمان بھی ہے، گناہوں سے بالکل قریب ہے، مسلمان بھی ہے، حلال کام کرتا ہے اور حرام کی بالکل گھرا ہوا ہے، حلال روزی بھی کماتا ہے اور حرام کو تو ایسے کماتا ہے کہ کیا کہتے ہیں پروفٹ میں آنے دو، ایسے مسلمان ہے۔ آج جو سب سے بدتر حالت مسلمانوں کی ہے وہ وجہ یہی ہے کہ ہم صرف نام کے مسلمان رہ گئے، ہمارے اندر تقوی اور ڈر، مومن باعمل کی کیفیت اور یہ صفت نہیں پائی جاتی۔ داڑھی تو رکھ لیتے ہیں، لوگ پہچان نہیں پائیں گے کہ یہ مسلمان ہے۔ غیر مسلم بھی داڑھی رکھتا ہے، آپ اس کو نہیں پہچان پاؤ گے کہ یہ غیر مسلم ہے۔ ہمارے اور اس میں فرق یہی چیز ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے، اپنے آپ کو مومن بنانے کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دے۔ بعض دفعہ ایسے بھی پایا جاتا ہے وہ انسان کی غیر مسلموں کے لوگوں میں، یعنی ان کی تہواروں میں یا ان کی پارٹیوں میں یا ان کے اور دیگر کاموں میں حصہ بھی لے لیتا ہے، کہتا ہے میں مسلمان ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 63 سالہ زندگی میں جو فرق بتلایا، مسلمان ہونے کا جو فرق بتلایا وہ یہی ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ اور مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ باعمل ہو جاؤ، مومن ہو اور پھر عمل کرو تاکہ تمہارے اور غیروں کے اندر فرق دکھائی دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام ایسے نہیں پھیلا دیا، اپنی پوری زندگی وقف کر دی، لوگوں کے ساتھ ایسا ملتے تھے کہ ان کا دل موم ہو جاتا تھا اور سوچتے تھے یہ نبی ہے، پہچان نہیں پاتے تھے لوگ کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیروں کے ساتھ ملاقات کیا کرتے تھے۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ مسلمان سے لوگ بھاگتے ہیں، ان سے دوری اختیار کرتے ہیں۔ کیوں؟ ہمارے اندر ہماری زندگی اتنی تنگ ہو چکی ہے، اتنی گنہگار بن چکی ہے کہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ ہم مسلمان ہیں، یہی ڈھڈورا پیٹتے ہیں، لیکن عمل نام کی چیز ہمارے اندر بالکل نہیں پائی جاتی۔ اگر آپ اس بات پر غور کریں کہ مومن ہونے کے ساتھ ساتھ باعمل ہو جائیں تو آپ گناہوں سے دور ہو جائیں گے۔ آپ ہر بری چیز، ہر فاحشہ چیز، اس سے آپ کو سے دور بھاگیں گے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے۔ جیسے آپ مومن ہیں اور نمازوں سے بالکل قریب ہیں تو اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے؟
ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، ایک ہی پوائنٹ میں بتلا رہا ہوں، نماز پڑھے تو اللہ رب العالمین نے کیا وعدہ کر دیا؟ یہ نماز تمہیں ہر فحش کام سے، ہر برائی سے، ہر منکرات سے روک دے گی، لیکن شرط لگا دیا اللہ رب العالمین نے، پہلے نمازی بن کر کے دکھاؤ، نماز کے قریب جاؤ، اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے لیے جھکاؤ، تب گناہوں سے بچ پاؤ گے۔ یہ سوچ لو میں مسلمان ہوں اور گناہ سے بچ جاؤں، نہیں، انسان تو گناہوں کا پتلا ہے ہی، انسان گناہوں سے لبریز ہے ہی، لیکن سب سے اچھا انسان وہ ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک، اور اس کی زندگی اللہ رب العالمین کے لیے سب سے زیادہ محبوب وہی شخص ہے کہ جو گناہ کرے پھر اللہ رب العالمین سے گناہ کی معافی مانگ لے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا يعملون۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے وہ بندہ یا وہ بندی، من عمل صالحا، دونوں میں سے کوئی بھی، چاہے مرد ہو یا عورت، جس نے اللہ رب العالمین کے لیے عمل صالح کیا، من ذکر او انثى وهو مؤمن، اس شرط کے ساتھ کہ وہ مومن ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اس کی زندگی کو خوشگوار بنا دیں گے، بہتر بنا دیں گے، ایک دم آسائش و آرام میں اس کی زندگی گزرے گی، کوئی ٹینشن نہیں۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور زندگی تو خوشگوار بن گئی، مرنے کے بعد اللہ رب العالمین وعدہ کرتا ہے کہ ہم ایسے شخص کے لیے جنت کا وعدہ کرتے ہیں اور اسے ہم جنت دیں گے۔ شرط کیا لگایا؟ مومن ہو، اور مومن ہونے کے ساتھ ساتھ باعمل ہو، نام کا مسلمان نہ ہو۔ جیسے آج کل کافر بھی اچھا کام کرتا ہے، وہ بھی زکوٰۃ دیتا ہے، وہ بھی لوگوں میں پیسہ بانٹتا ہے، وہ بھی غریبوں میں دیتا ہے، وہ بھی مسکینوں کو دیتا ہے، صرف نام کمانے کے لیے، تو اللہ رب العالمین اس عمل کے بدلے کو دنیا ہی میں دے دیتا ہے، آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں، کیونکہ وہ مومن نہیں ہے، وہ کافر ہے، اس کا بدلہ اسے دنیا میں مل جائے گا۔ لیکن اگر مومن شخص ہے اور اچھا عمل کرتا ہے تو دنیا کی زندگی خوشگوار ہو جائے گی، دنیا کی زندگی بہتر ہو جائے گی، اور مرنے کے بعد اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ ہم ایسے بندے کو جنت سے نوازیں گے۔ ظاہر سی بات ہے، انسان کو اگر اللہ رب العالمین جنت دے دے تو اور اس کے لیے اور کون سی چیز چاہیے۔ ایک تیسری چیز سمجھتے ہیں کہ ہم اگر اپنی زندگی کو خوشگوار بنانا چاہتے ہیں تو ہم اپنے سے بڑوں کا ادب و احترام کریں اور چھوٹوں پر ہمیشہ رحم اور شفقت کریں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی بہترین طریقہ رہا ہے کہ آپ جب بڑوں سے ملتے تھے تو بڑے ہی ادب و احترام سے، اور جب کوئی چھوٹا بچہ آپ کے سامنے سے گزرتا تھا تو آپ اس کے پیشانی پر بوسہ لے لیا کرتے تھے، یعنی بہت محبت کے ساتھ ملتے تھے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، جیسے ہمارے والدین ہیں، ہمارے ماں باپ ہیں، انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ، بڑی مشقت کے ساتھ ہماری زندگی کو بڑا کیا ہے، ہمیں اس لائق بنایا ہے کہ ہم کما کھا سکے، اپنی زندگی کو گزار سکیں۔ اس سے پہلے کا اسٹیپ یہ ہے کہ ہمارے والدین نے بڑی مصیبت کے ساتھ ہمیں اس دنیا میں جنم دیا ہے۔ وہ ماں جو 9 ماہ تک اپنے پیٹ میں بچے کو رکھ لیتی ہے، سارا کام کرتی ہے، اور پھر 9 ماہ رکھنے کے بعد اس کو بڑی درد کے ساتھ اس دنیا میں جنم دیتی ہے، اسے اپنے منہ کا نوالا نکال کے کھلا دیتی ہے، اپنے خون کو دودھ کی شکل میں پلا دیتی ہے، اپنے ہاتھ کو پکڑ کر کے بچے کو چلاتی ہے، گود میں لیے رہتی ہے، ٹھنڈ کا موسم ہو تو خود پیشاب پر سو جانا گوارا کر لیتی ہے، لیکن اپنے بچے کو بھیگی ہوئی جگہ پر، گیلی جگہ پر نہیں سلاتی۔ یہ ہماری ماں ہے۔ اور اگر ہم باپ کے بارے میں سوچیں تو بہت سارے ایسے باپ اس دنیا میں پائے جاتے ہیں کہ وہ اپنے چھوٹے بچے کی شکل تک نہیں دیکھ پاتے، پیٹ ہی میں بچہ ہے، وہ شہر میں ہے، پیسے کما رہا ہے تاکہ میرے بچے کی زندگی سنور جائے، میرا بچہ صحیح سلامت پیدا ہو اور اس کے لیے ساری چیزیں اکٹھا ہو جائے۔ لیکن وہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے اس درجے کو پہنچتا ہے
تو وہ اپنے والدین کی ان تمام قربانیوں کو بھول جاتا ہے. اسے یاد نہیں رہتا کہ میں کبھی چھوٹا تھا, میں کبھی پیٹ میں تھا, اسے یہ یاد نہیں رہتا. وہ ساری چیزوں کو بھلا دیتا ہے. وہ والدین انہوں نے بہت ساری قربانیاں دی. میں نے بتایا کہ انہوں نے اپنے خون کو دودھ کی شکل میں پلایا, لیکن پھر بھی وہی بندہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو اپنے والدین سے ایسی باتیں کرتا ہے کہ اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. یہ اللہ رب العالمین ہم انسانوں کو سکھلا رہا ہے کہ میرا حق پورا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کہتا ہے میری عبادت کرنے کے بعد اس دنیا میں اگر کسی کا سب سے بڑا حق ہے تو وہ تمہارے والدین ہیں. تم ان کو اف تک نہ کہو. فلا تقل لهما اف, یہ ایک ورڈ ہے جس کا کوئی میننگ نہیں. اف اتنا بھی نہ کہو. کس نے سکھلایا؟ وہ مالک جس نے پوری دنیا کے انسانوں کو بنا دیا, سب کچھ دے دیا, وہ کہتا ہے کہ تم اپنے والدین کو اف تک نہ کہو. آج ہم اپنے بارے میں سوچیں, ذرا خیال کریں. بہت سارے والدین ایسے ہیں جو بڑی تنگی میں زندگی گزار رہے ہیں. بہت سارے والدین ایسے بھی ہیں جو روڈ پر اپنی زندگی گزار رہے ہیں. بہت سارے والدین ایسے ہیں جو ترس جاتے ہیں اپنے بچوں کے لیے کہ کاش کہ میرا بچہ میرے پاس ہوتا, میں اس کی شکل دیکھ لیتا, اور یہ طرف لیے مر جاتے ہیں. بعد میں بیٹا فلائٹ سے جاتا ہے. میرے پیارے بھائیو اور دوستو, میں کہہ رہا تھا کہ آپ اپنے سے بڑوں کا ادب و احترام کریں, اپنے والدین کی ہمیشہ خدمت کریں. ذرا سی بات پر ان سے نہ الجھیں. جیسے آپ چھوٹے تھے والدین نے آپ کے لیے سب کچھ کیا, دعائیں بھی کی, چلنا سکھایا, کھانا سکھایا, پینا سکھایا, پڑھنا سکھایا, لکھنا سکھایا, سب کچھ دیا. اب آپ بڑے ہو گئے, والدین بوڑھے ہو چکے, تو آپ کا وہی فرض ہے جو انہوں نے آپ کے ساتھ بچپن میں کیا. آپ ان کے لیے دعا کریں کہ اے اللہ رب العالمین, میرے والدین اب بچپن کی عمر کو پہنچ چکے ہیں, اے اللہ تو ان پر رحم فرما. ہمیں دعا کرنی چاہیے اور اپنے والدین کے لیے دنیا کی تمام نعمتیں اکٹھا کرنی چاہیے تاکہ انہیں کوئی تکلیف نہ ہو. بھائی والدین ہیں, انہوں نے اس وقت یہ ساری چیزیں ایسے کیا کہ آپ کو اس کا احساس نہیں, ہم آپ تو بھول گئے. لیکن اگر ہمیں احساس ہے تو ہم ان کے لیے اس آخری گھڑی میں یعنی بڑھاپے کی حالت میں ان کے لیے تمام چیزیں اکٹھا کر دیں. انہیں ترسائے نہیں کسی چیز کے لیے. میں آپ کو بتلا دوں, ایک حدیث سناتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی تھے جو حج کے موسم میں اپنے والدین کو یعنی اپنی ماں کو کندھے پہ لاد کر کے طواف کرا رہے, حج کا طواف کرا رہے. انہوں نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بتلائیے کیا میں نے اپنی ماں کے دودھ کا حق ادا کر دیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ لال ہو گیا, غصے سے آپ تلملا اٹھے اور کہا اے صحابی سن لو, تم نے تو اپنی ماں کی ایک چیخ کا بھی حق ادا نہیں کیا. جس وقت وہ تمہیں پیدا کر رہی تھی اور جس درد ذیح سے گزر رہی تھی, جس تکلیف سے وہ گزر رہی تھی, اس تکلیف کا بھی تم نے حق ادا نہیں کیا, اور تم بولتے ہو کہ میں نے دودھ کا حق ادا کر دیا. میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں, ہمیں چاہیے کہ اگر ہم اپنی زندگی خوشگوار بنانا چاہتے ہیں تو اس دنیا میں اپنے والدین کی ہمیشہ خدمت کریں. جب تک زندہ رہے تو ان کی خدمت کریں, ورنہ پھر آپ اس بات کا بھی اپنے لیے گروہ باندھ کر کے رکھ لو کہ آپ اگر اپنے والدین کی نافرمانی کرو گے تو آپ کے وہ چھوٹے بچے, وہ چوزے جو آپ کے لیے ابھی نونہال ہیں, وہی سیکھیں گے. آپ نے جو کیا اپنے والدین کے ساتھ جو بھی کیا ہے وہ وہی سیکھیں گے, اور آپ کا جب وقت آئے گا تو وہی بچے آپ کے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو آپ نے اپنے والدین کے ساتھ کیا ہے. میں گزارش کروں گا تمام مسلمان بھائیوں سے کہ ہم اپنے والدین کی زیادہ سے زیادہ خدمت کریں, اور اپنی زندگی کو اگر ہم خوشگوار بنانا چاہتے ہیں تو ان تمام عوامل کو اپنی زندگی میں نافذ کریں, اور اللہ رب العالمین کے لیے ہمیشہ اللہ رب العالمین کی فرائض کو
ادا کرتے رہیں۔ الہ العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اس دنیا میں جب تک زندہ رکھ قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے رب العالمین ہمیں مومن باعمل بنا دے۔ اے رب العالمین ہمیں گناہوں سے دور رہنے والا بنا دے۔ اے رب العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے والا بنا دے۔ اے رب العالمین ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، ہمارے سروں پر گناہوں کا بوجھ لدا ہوا ہے، پھر بھی ہم تیری رحمت سے مایوس نہیں۔ اے رب العالمین تو ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ اے رب العالمین تو ہمارے لیے آخرت میں ایک بہترین سی جگہ بنا دے۔ اے رب العالمین تو ہمارے والدین کی اس دنیا میں حفاظت رکھ۔ اے رب العالمین ان کے انتقال کے بعد انہیں کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا کر دے، آمین۔ اے رب العالمین جو اس دنیا سے چلے گئے، اے اللہ رب العالمین تو ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کے عذاب کو ہلکا کر دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔